آج قصہ بڑا تاریخی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کا سبب یہی ایک واقعہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی۔ یہ واقعہ، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا کے اولین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہے بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی مانعت تھی کہ اس کے قریب بن جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ کا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا۔ غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل ان دونوں نے کھا لیا۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس میں جو ممانعت ہے، جو نہیں ہے، وہ تنزیہی ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا جو ہے وہ معصیت نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت ہی مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں درختوں کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں باز کا دشمن ہوگا اور ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی، اور دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین ہی میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ دشمنیاں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب میں عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت اور دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم رہے گا، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا بعدکم لبعد عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ تو یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کر سکتا ہے؟ البتہ ہمیں نرم رہنا ہے، ہمیں شفیق رہنا ہے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ صبر کا دامن تھام کر جتنی زندگی اللہ نے مقدر کی ہے اتنی زندگی میں لوگوں کی بھلائی کا سوچنا ہے، امن اور بھائی چارے کی بات کرنی ہے۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو لے کر ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت میں ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے باعث بہے۔ آپ نے اتنے آنسو بہائے، اور پھر آگے کہا جاتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے آنسو اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔
اللہ اکبر، کتنا روئے ندامت کے اندر توبہ کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے، لہٰذا اپنی دعا میں آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا اس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا اسألک بحق محمد، اے اللہ تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاہو مرتبے کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پتہ چلا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے وہ جائز بھی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ کو بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر آپ کو عطا کر دی گئی۔ ایک اور بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت یعنی گناہ نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے وہ نبی کی توہین کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اسی میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم جانیں اور ہرگز ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے ہم سب کو یہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ خطائیں بہت ساری ہیں، سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، ندامت کریں، آنسو بہائیں، سرکار علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہماری توبہ بھی ضرور قبول ہوگی۔